بس کر لوں اسی کا انہوں نے پڑھو انہوں نے کیوں آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی کرنوں کو بکھیر سکوں. میں آج اپنے تیسرے راؤنڈ کے آخری جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بڑی طمانینت محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اسماعیل شہید کے بیٹے جاگ اٹھے ہیں. داؤد غزنوی کی قوم بیدار ہو چکی ہے. اسماعیل سلفی کا لگایا ہوا پودا تناور درخت بن چکا ہے. اور آج شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کی قبر پہ اللہ کے نور کی برکھا برسے. اس نے جس بات کے لیے جدوجہد کی تھی آج اس کے ثمرات ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. میں اپنے سفر کے اس آخری مرحلے پر اپنے آپ کو جسمانی طور پر انتہائی زیادہ تھکا ہوا پانے کے باوجود اپنے دل کو اور اپنی ہمت کو بڑا طاقتور اور توانا محسوس کرتا ہوں. اس لیے کہ میرے ایسا شخص یہ کہتا ہے جس نے بڑے بڑے مشترکہ جلسوں کو خطاب کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں کبھی یہ تصور نہ کیا جا سکتا تھا. گوئی کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب پاکستان کے اندر رب کے قرآن کے نافذ ہونے کا وقت آ چکا ہے. نبی کے فرمان کے نافذ ہونے کا وقت آ چکا ہے. اس لیے کہ قافلہ حق کے جوان بھی جاگ اٹھے ہیں, ان کے بوڑھے بھی جاگ اٹھے ہیں. اور جب یہ قافلے جوانوں کو ساتھ لے کر اپنے بوڑھوں کو ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو منزل مراد تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی ہے. اور مجھے آج جمعیت کے زیر اہتمام 6 ماہ کے اس مختصر سے وقفے میں 18ویں بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ دور اہل حق کا دور ہے. یہ دور کتاب و سنت کا دور ہے. اور اب دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی فضاؤں میں کتاب و سنت کے پرچوں کو بلند ہونے سے نہیں روک سکتی ہے. لوگوں, میں بہت سی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس بات کا شدید احساس ہے کہ اپنے ساتھیوں کا ایک ادنا کارکن ہونے کی وجہ سے اور آپ کی جماعت کے ایک چوکیدار ہونے کی حیثیت سے میری باری ہمیشہ آخر میں آتی ہے. اس لیے وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بہت سی باتیں جو اپنے دل میں خیال کر کے آتا ہوں, سوچ کے آتا ہوں کہ کہوں گا, نہیں کہہ سکتا. لیکن پھر اس بات سے اپنے جی کو بہلا لیتا ہوں
میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، اور دھوبی گھاٹ کے اس عظیم الشان اجتماع کو میں مخاطب ہو کے دو تین بنیادی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بات شریعت بل کے حوالے سے ہے، دوسری بات پاکستان کے حکمرانوں کے حوالے سے ہے، تیسری بات ہمارے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں ہے۔ آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان اور خصوصاً احسان الہی ظہیر شریعت بل کی مخالفت کر رہا ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کی دھمکیوں سے مرعوب ہو جائیں یا کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جائیں۔ میں جب آج سے 3 ماہ پیشتر امریکہ کے دورے سے واپس آیا تو مجھ سے لاہور پہنچتے ہی یہ کہا گیا ایک شریعت بل پیش ہوا ہے جس پہ تمام مکاتب فکر نے دستخط کر دیے ہیں، آپ بھی اس کو مان لیں۔ میں نے کہا میں وہابیوں کا بیٹا ہوں، پڑھے بغیر نہیں مان سکتا۔ میں نے دیکھا اس میں شک جیم تھی، دال تھی۔ میں نے کہا میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہا میں انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں، اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن سن لو اس کے ساتھ ہی میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر معصوم رب نے کسی کو بنایا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا۔ اس لیے میں کسی غیر معصوم کی بات کو شریعت نہیں مان سکتا۔ مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو، میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ تمہارے جی میں جو آئے کہہ لو، لیکن ہمارے جیتے جی قرآن کے علاوہ، رحمت کائنات کے فرمان کے علاوہ کسی بات کو شریعت قرار دیا جا سکتا میں نے نہیں، اور میرے تو اکابر نے، میرے اسلاف نے اس وقت یہ نعرہ رستاخیز بلند کیا تھا جب واقعی حق کہنے کے جرم میں لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، اور اس وقت انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا تھا جب بر صغیر پاکستان اور ہندوستان کی بستیوں میں وہابی ٹاما ٹاما ہوتا تھا، کسی میں ایک، کسی میں دو، انہوں نے یمین اور یسار کو نہ دیکھا۔ اور آج تو میں کہتا ہوں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں۔ میں تو اس دور میں ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے، اور حفیظ کے الفاظ میں
حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، منوایا ہے ہم نے اپنے آپ کو۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہل حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتی۔ یزدانی نے بات کہی تھی، وہ دن گئے جب اہل حدیثوں کے سر خیل نام نہاد سربراہ انگوٹھا لگانے والے ہوتے تھے۔ آج تمہیں ان اہل حدیثوں سے پالا پڑا ہے، خدا کے فضل و کرم سے، جو تمہیں برس ہا برس تک پڑھا سکتے، درس دے سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات میں نے کہی، سنو، بے جیم دال تم نے رکھا، بے ٹھیک ہے، جیم غلط ہے، دال غلط ہے، میں نہیں مانتا۔ میرے امیر نے کہا میں نہیں مانتا، میرے یاروں نے کہا ہم نہیں مانتے، اور کہتے ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں تو پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے بغیر منوا کے ذرا دکھاؤ تو صحیح، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور ان کو چہروں کو مت دیکھو کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ کوئی اہل حدیث کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے کسی کے کندھے پہ سوار ہو کے آ جائے۔ اور اہل حدیث وہی ہے جو نہ غیروں کا سہارا لے نہ دوسروں کا سہارا لے، وہ وہی بات کہے جو قرآن میں موجود ہو، محمد کے فرمان میں موجود ہو۔ کہیں گے تمہارے مان گئے، ہم نے کہا جو مان گئے وہ جان سے گئے، اور جو مان گئے وہ جان سے پہچان سے بھی گئے۔ اگر کبھی ان کا راستے میں چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کئی دن ان کی لاش سرد خانے میں پڑی رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ مرنے والا کون تھا، تم کیا بات کرتے ہو؟ سنو، پھر ہماری للکار گونجی، ہم نے کہا سن لو، ہم نے اس ملک کو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے، اور اونچی کہو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی، ہاتھ بلند کر کے کہو ہم نے قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ہم سے غیر شریعت کو شریعت منوا سکتا نہیں، انگوٹھے لگا دیے، جنگ میں مضمون چھپا، لڑائی وقت میں چھپا، آسان لائی زیر کی کیا حیثیت، اور جیم بھی ٹھیک دال بھی ٹھیک۔ اور ایک مولوی صاحب نے کہا انگریز کے قانون سے تو اچھا ہے، میں نے کہا نہیں، حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بعض دفعہ سچی بات کہہ کے مراد جھوٹی ہوتی ہے، انگریز کے قانون سے اچھا نہیں ہے۔ مجھ سے نوائے وقت کے نامہ نگار نے پوچھا کیوں؟ جواب چھپا، میں نے کہا انگریز کے قانون کو ہم نے کفر سمجھ کے مانا تھا، محمد کی شریعت سمجھ کے نہیں مانا تھا۔ ہم کو آج غیر شریعت کو شریعت منوانا، اور پھر ان فقیروں کی بات رنگ لائی، اور ہم مسکرائے کہ کیا عشق نے سمجھا ہے اور کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ بڑی بڑی جماعتیں بسمل کی طرح تڑپ رہی تھی، کہہ رہے تھے بیڑا غرق ہو گیا ہے، استطان لائی ظہیر نے تلپٹ کر دیا،
پھر جواب ملا کوئی نہیں، ہم نے جلسے کیے، پاکستان کی ایک آدھ جماعت کو چھوڑ کر کسی جماعت کا اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا، اور جلسے ہوں گے، اور بولو جلسے، اونچی بولو جلسے، جلسے انشاءاللہ اہل حدیث کی قوت منوائی جائے گی۔ مانے پھر بورڈ بیٹھا، اب پھر بددیانتی برتی گئی ہے، ہم سے اسی لیے ناراض ہیں، ہم سے اسی لیے خفا ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص ہم کو ورغلا نہیں سکتا، بہلا نہیں سکتا، اور حضرت صاحب وہ ہیں کہ شاعر نے کہا تھا کھلونے دے کے بہلائے گئے ہیں، تمناؤں میں الجھائے گئے ہیں۔ میں نے کہا ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ ان پڑھ لوگ بیٹھے، نہ اصول حدیث سے واقف، نہ اصول فقہ سے واقف، اور میری بات کا غصہ نہ کرنا، نہ اصول اسلام سے واقف، وگرنہ لوگوں اہل حدیثوں تم بھی سنو، اور میرے یار جو میری تقریر سننے آئے ہیں وہ بھی سنے۔ مجھے بتلاؤ تمہیں کبریا کی قسم ہے، تمہیں ذات خدا کی قسم ہے، اور قرآن و سنت کا معنی بھی کسی کو آتا ہے کہ نہیں؟ اور بولو قرآن کا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، سنت کا پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ جید علماء، ان کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ نیا ترمیمی بل جو پاس کیا اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا ہماری یلغار پہ، ہماری للکار پہ، اس پہ لکھا شریعت قرآن و سنت کا نام ہے، اور نیچے لکھا توضیح، نیچے لکھا توضیح، وضاحت۔ اور بتلاؤ قرآن و سنت کا معنی سمجھنے کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے؟ بچے کو بھی پتا، جو بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کو بھی معلوم ہے قرآن کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں۔ لیکن لوگ بڑے دل فریب نعرے لے کے آئے، اور جانتے ہیں یہ قوم نعروں پہ بڑی الجھتی اور بڑی جلدی لک جاتی ہے۔ چین دال کو بدلا توضیح کے عنوان سے 1 2 3 4 میں وہی غیر معصوم کی بات کو شریعت بنانے کی سازش کی جو پہلے بل میں موجود تھی۔ کہا قرآن و سنت کی توضیح کیا ہے؟ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے خلفائے راشدین کی سنت نمبر 1 ٹھیک ہے، اہل بیت اعظام۔ کون اہل بیت اعظام؟ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا کہ تشریح کے اندر نمبر 2 قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت اعظام کی ضرورت ہے۔ تیسری بات کہی گئی اجماع امت کی ضرورت ہے، اور جانتے ہو اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ اجماع امت نام ہے قومی اسمبلی کے ممبروں کا۔ یہ ممبر جن بیچاروں کو الف کا نام کوکا بھی نہیں آتا، ان کو کہتے ہیں یہ اگر کوئی چیز کہہ دے تو یہ بھی کتاب و سنت ہے۔ چوتھی بات وہی کہی جو پہلے کہی تھی کہ مسلمہ فقہا اور مجتہدین کی آراء۔ اور یارو ایک سادہ سوال سن جاؤ، یہ قرآن و سنت کے ماخذ ہیں، یعنی قرآن و سنت نیچے یہ چیز، اور مجھے بتلاؤ ابو بکر نے قرآن سمجھا ہے کہ نہیں؟ فاروق نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے کہ نہیں؟ ذی-النورین نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ اس وقت کون سے فقہا تھے جن کی رائے کی روشنی میں سمجھا تھا؟ بتلاؤ، جاؤ، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ اور پھر
سن لو میری بات کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم. اس غدار سے، رسول اللہ کے اس غدار ضیاء الحق سے اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہو، جس نے محمد الرسول اللہ سے بے وفائی کی ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں قرآن نافذ کرنے کے لیے آیا، اپنا فرمان نافذ کرنے کے لیے آیا. یہ قرآن و سنت کو مذاق بنانے کے لیے آیا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اس ملک میں حدود آرڈیننس نافذ کیا. کہا چوری کی سزا ہاتھ کٹیں گے، زنا کی سنسار ہوگی، شرابی کو درے مارے جائیں گے، تہمت پر سزا ملے گی. اور ظالمات سن لو، اعلان کیا. کتنے بھولے لوگ ہو، اس سے مانگتے ہیں شریعت بل، اس سے مانگتے ہو. اور وہ مولوی بھی مانگتا ہے جو اس صدر کے ہاتھ کو بوسہ دے کے آیا تھا، مانگتا ہے شریعت بل. اس نے اعلان کیا اور کملی والے کے قانون کا مذاق اڑایا. کملی والے نے جب حدود اللہ کو نافذ کیا اور مدینے کی سلطنت میں جرم کوئی باقی نہ رہا. آج پاکستان جرائمستان بن چکا ہے. ضیاء الحق نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. کوئی قانون نہیں، غنڈہ گردی اور چیزیں. لیکن ذرا حدود کی داستان سنو. سب سے بڑی حد ہے زنا کی، بے شرمی کی انتہا. اور سی آئی ڈی والوں لکھو، اپنے آقا کو جا کے سناؤ. نعرہ تکبیر، علامہ خان لائیوی، جاؤ اس کو جا کے سناؤ. تو جھوٹا تھا، بددیانت تھا. زنا کی سزا مقرر کی، زنا کے اڈے کھلے رکھے. سارے ملک میں گناہ کے بازاروں کو لائسنس حاصل ہے. ابھی پچھلے دنوں 1.5 ہفتہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب کی ایک بستی کی طوائفوں نے رٹ دائر کی ہے کہ ہمارے ساہیوال نے، پنجاب بتائیے نا، مجھے نہیں پتا ہے، ساہیوال کی طوائفوں نے رٹ دائر کی کہ ہمارے علاقے میں تھانہ قائم کر کے ہمارے گاہکوں کو ڈرایا جا رہا ہے. ہائی کورٹ نے ان کی رٹ قبول کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس منافق نے نام اور لیا، کام اور کیا. نام اور لیا اور کام. طوائفیں کھلی اور شیخ سادی ہائے کم وقت تو کس وقت یاد آیا ہے. اس نے کہا تھا ایک دفعہ میں رات کے وقت ایک بستی میں سب کیا، بری ہوئی، میں اجنبی گزرا، کتے مجھ کو کاٹنے کے لیے دوڑے. میں نے پتھر اٹھانا چاہا، پتھر نے زمین کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا. کہنے لگے شیخ سادی اللہ تیری عجب قدرت، یہ عجیب بستی کہ کتے کھلے ہوئے پتھر بندھے ہوئے، کتے کھلے ہوئے اور پتھر. طوائفوں کو اجازت ہے، زنا کی سزا مقرر ہے. سبحان اللہ. شراب قومی اسمبلی کے اندر اس ضیاء الحق کے وزیر پیداوار نے اعلان کیا کہ ضیاء الحق کی حکومت میں سن 86 کے اندر پاکستان میں اتنی شراب پیدا ہوئی ہے جتنی 39 سال میں کبھی نہیں بنائی گئی. اور جتنی 39 سال میں کبھی. میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ منافق کی 3 نشانیاں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی، اس نے تو کعبے کا غلاف تھام کے وعدہ کیا تھا، 90 دن اب 9 سال بھی گزر گئے، اب بھی ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیار۔ پھر اس نے کیا کیا؟ زکات و عشر کا قانون نافذ کیا، پتہ ہے کہ نہیں؟ اس قانون کو سرکاری اور درباری ملاؤں کے خریدنے کے لیے وقف کیا۔ آج میری مسجد کا مدرسہ، ایک حیرت کی بات سن لو، دھیان سے، سارے ملک کے مدرسوں کو گرانٹ ملتی تھی، میری اپنی مسجد تو ہے نہیں، میرے باپ کی نہیں، میرے دادا کی نہیں، میں تو وہاں جمعہ بھی مفت پڑھاتا ہوں، وہاں 80,000 روپیہ سالانہ دیتے تھے۔ جب پتا چلا امیر المومنین کو کہ یہ احسان اللہ ظہیر کی مسجد ہے، کہنے لگا زکات بند کر دو مدرسے کی، یا اس کو کہو حق کہنا چھوڑ دے۔ اور میں نے کہا جاہل، اور تجھ کو سمجھ ہی نہیں آئی، تو نے ہم کو جانا ہی نہیں، کعبے کے رب کی قسم یہ 80,000 کیا ہے؟ 80 لاکھ ہو، 80 کروڑ ہو، 80 ارب ایک طرف ہو، محمد کی بات ایک طرف ہو، میں 80 ارب کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پہ رکھوں گا۔ سنو، 80,000 میر صاحب میرے مدرسے کے منتظم آئے، میں نے ان کو کہا ضیاء الحق کہتے ہیں 80,000 کے بدلے میں حق کہنا چھوڑ دو، اس کو کہو احسان اللہ ظہیر جمعیت اہل حدیث سے تمہیں چندہ کر کے 80 لاکھ دے دیتا ہے، تو ہماری جان چھوڑ دے، ہم سے لے لو، ہم سے لے لو 80 لاکھ، ہماری ہماری جان چھوڑ دو۔ اس نے یہ حشر کیا، اپنے حواری ملا ایک مدرسے کو 3 لاکھ روپے ایڈ دی۔ میں نے کہا اس میں تو ایک بچہ بھی نہیں پڑھتا، کہنے لگا میں خود دیکھ کے آیا ہوں، اس میں بڑے بچے تھے۔ میں نے کہا کن کے بچے تھے؟ کہنے لگے محلے والوں کے۔ میں نے کہا پھر ان کو کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے جی صدر صاحب دے حمایتی جو نے، صدر صاحب ہر چوتھے دن تعویذ ان سے لیا کرتے ہیں۔ سن لو، تم نے یہ ظلم کیا، زکات نافذ کی، لوگوں کو باجماعت دھکیلا ایک فرقے کی طرف۔ الحمدللہ ہمارے جلسے ہر قسم کی فرقہ واری سے، آلودگی سے پاک رہتے ہیں، میں نام نہیں لیتا۔ اس نے لوگوں کو باجماعت اس فرقے کی طرف بھیجا، کیوں؟ کہنے لگا وہ لکھ دو کہ میں یہ ہوں، تم زکات سے مستثنا ہو جاؤ گے۔ میں نے اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا ضیاء الحق قیامت کا دن ہوگا، اماں عائشہ کا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ اماں عائشہ کہے گی تو اپنے اقتدار کے لیے میرے بابا کو گالیاں دلواتا رہا ہے، لوگوں کو اس مخصوص فرقے کی طرف۔ لوگوں، اس نے اسلام کو رسوا کیا، اس نے ملک کے قانون کو رسوا کیا، اور تو اور اس نے مارشل لا کو بھی بدنام کیا۔ اتنے نیک بخت ہیں جدھر ان کا قدم جاتا ہے بدنامی ہی بدنامی آتی ہے۔ اور سن لو، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں، اور بولو اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں، اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں۔ ان جیسے غداروں سے دھوکہ کھا سکتے اور ان جیسے بے وفاؤں سے دھوکہ کھا سکتے، اب ہم لڑیں گے اللہ کے قرآن کے لیے، اور بولو لڑیں گے اللہ کے، اٹھ کے بولو، اٹھ کے بولو، لڑیں گے اللہ کے، لڑیں گے لو قرآن، محمد کا فرمان، اور صدر ضیاء کو یہاں سے بھگائیں گے۔ آیتیں ہو گئی۔